مولانا محمد ہارون مدنی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ قابل تعظیم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، آج کی اس تقریب سعید میں برادر مکرم شاعر اسلام برادرم محمد عابد ظہور نفیسی صاحب، ان کی ترغیب پر اور مولانا محمد ہارون مدنی صاحب کی دعوت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ میں کوئی زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، میرے بعد مہمان موجود ہیں سنانے والے۔ یہ تو مولانا محمد شفقت محمود صاحب، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، حوصلہ افزائی فرما دیتے ہیں، ورنہ مجھ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ میرے رب کی شان ستاری ہے کہ اس نے عیبوں پر پردے ڈال رکھے ہیں۔ میں بہرحال اپنی بساط کے مطابق کوشش کروں گا کہ چند منٹوں میں کچھ بات آپ کے حوالے کر سکوں، جو مجھے حکم ہوا ہے اسی کے مطابق۔ مجھے بھائی محمد عابد ظہور صاحب، انہوں نے 3 حکم دیے: عظمت قرآن پر، ختم نبوت پر اور شان اہل بیت پر۔ میں کوشش کروں گا کہ 2 3 جملے ہی آپ کے حوالے کر سکوں۔ قرآن مجید میرے آقا کا معجزہ ہے۔ اب ایک بات آپ میرے خیال میں جو پہلے مجھے سنتے رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ توجہ آپ مجھے عنایت فرمائیں گے تو میں کچھ کہہ سکوں گا، ورنہ لائٹ سے یا کسی اور چیز سے، اسپیکر سے تو میں نے بات کرنی نہیں۔ معجزہ اللہ رب العزت ہر نبی کو عطا فرماتے رہے۔ معجزے کی نوعیت کہ معجزہ کیسا ہو، میرے لفظ دھیان سے سنیے گا تاکہ میں تکرار نہ کروں، کسی لفظ کا اعادہ نہ ہو۔ معجزے کی نوعیت کیسی ہو، اس کا فیصلہ میرا اللہ مخالفت کے مطابق، وقت کے تقاضوں کے مطابق کرتا ہے۔ پھر معجزے کی تعداد کتنی، اس کا فیصلہ بھی میرا اللہ دشمنی کے مطابق کرتا ہے۔ جس پیغمبر کو، جس رسول کو، جس نبی کو جیسی مخالفت کا سامنا، جیسی دشمنی کا سامنا، جیسے وقت کا تقاضا، اس کے مطابق میرا اللہ فرماتا ہے۔ اب آپ حضرات علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو عصا عطا فرمایا، حضرت صالح کی اونٹنی تھی، حضرت سلیمان کا تخت تھا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہی معجزے تھے، معجزے اور بھی تھے۔ یہ ان انبیاء کے بڑے معجزے ہیں۔ حضرت صالح کی اونٹنی بڑا معجزہ تھا، حضرت موسیٰ کو عصا عطا فرمایا، یہ بڑا معجزہ تھا۔ حضرت سلیمان کا تخت تھا، ہوا کے دوش پہ ہوتا تھا، یہ بڑا معجزہ۔ اب میں وہ جملہ عرض کرنے لگا ہوں کہ جسے آپ تھوڑی سی شفقت سے سنیں گے تو مجھے کہنا نہیں پڑے گا کہ آپ مسکرائیے گا، آپ خود سے مسکرائیں گے۔ مولانا آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ معجزہ جس پیغمبر کو بھی اللہ نے عطا فرمایا، اس کا مشاہدہ صرف انہوں نے کیا جو اس وقت موجود تھے، بس۔ جزاکم اللہ۔ حضرت صالح کی اونٹنی کا مشاہدہ صرف انہوں نے کیا جو لوگ اس وقت تھے، بس۔ حضرت موسیٰ کے عصا کا مشاہدہ انہوں نے کیا جو اس وقت تھے۔ حضرت سلیمان کے تخت کا مشاہدہ انہوں نے کیا جو اس وقت تھے۔ کیوں؟ پھر وہی بات آ گئی کہ آپ خود سے، آپ کا جی چاہے گا بولنے کا، اس لیے کہ معجزہ تب تک رہا جب تک نبی رہے۔ جیسے نبی گزرے، معجزہ بھی گزر گیا۔
اچھا اسے ایک اور انداز سے یوں عرض کرتا ہوں، اللہ کرے آسانی سے میں آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ حضرات علماء اکرام سے بھی سنتے رہتے ہیں، میں تو طالب علم ہوں اور تبلیغی بھائیوں سے بھی سنتے رہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میری امت کی صفیں سب سے نہیں، میں نے جان بوجھ کے ادھورا لفظ چھوڑا تاکہ آپ بولیں، آپ سب نے یہ بات سنی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے روز میری امت کی صفیں سب سے زیادہ ہوں۔ بولنا توجہ رکھیے گا، جہاں معجزے کی دیگر افادیات ہیں وہاں ایک معجزے کا کردار یہ بھی ہوتا ہے کہ اسے دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ حضرت صالح کی اونٹنی کو دیکھتے رہے مسلمان ہوتے رہے، حضرت موسیٰ کے عصا کو دیکھتے رہے مسلمان ہوتے رہے، حضرت سلیمان کے تخت کو، سلیمان کی انگوٹھی کو دیکھتے رہے مسلمان ہوتے رہے۔ وہ معجزہ تب تک رہا جب تک نبی رہے۔ میرے آقا کا معجزہ قرآن قیامت تک ہے، قیامت تک لوگ قرآن کو دیکھتے رہیں گے مسلمان ہوتے رہے۔ اس لیے بھی پیارے آقا نے فرمایا کہ میری صفیں قیامت کے روز سب سے زیادہ۔ اب اگر یہ جملہ آپ تک پہنچ گیا ہے تو ہلکی سی اجازت مجھے اور دیں، میں ایک اور جملہ آپ کی گوش گزار۔ میں ارادہ یہ رکھتا ہوں کہ میں زیادہ انشاءاللہ وقت نہیں لینے والا۔ جزاکم اللہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں تخلیق فرمایا۔ دوستو تھوڑا سا طالب علم کی طرف دھیان دیجیے گا۔ تخلیق فرمانے کا مطلب ہے کہ جنت میں بنایا، جنت میں، پھر زمین پر بھیجا، اور پہلے سے ہی ملائکہ کی مجلس میں اظہار بھی فرما دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے لگا ہوں، زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، لیکن بنایا جنت میں۔ تھوڑا سا مسکرا دو یار، زیادہ منتیں نہ کرواؤ، تھکا ہوا ہوں، جمعہ بھی تھا، کہیں اور بھی ڈیوٹی دے کے آیا ہوں۔ بنایا جنت میں۔ جو ذوق والے تشریف فرما ہے نا، ان کے لذت ذوق کے لیے جملہ عرض کروں، زمین کے لیے بنایا اور زمین سے چیزیں لے کر بنایا۔ عناصر اربع سے بنایا، مٹی زمین سے لی، پانی زمین سے لیا، آگ زمین سے لی، ہوا، ہاں ہوا بھی وہاں تک ہے جہاں تک زمین کی کشش ثقل ہے، اس سے اوپر ہوا نہیں ہے۔ عناصر اربع سے بنایا، زمین سے چیزیں لے کر بنایا، زمین کے لیے بنایا، لیکن بنایا اپنے عاجزانہ تخیلاتی سوال رکھا اپنے مولا کے سامنے، اللہ تیری حکمتیں ہیں، زمین کے لیے بنایا، زمین سے بنایا تو زمین پر ہی بنا لیا ہوتا۔ زمین پر ہی تو مشیت بتانا یہ چاہتی ہے، اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں، سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ جناب آدم کو اس لیے جنت میں بنایا کہ ہر آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میرا اصل ٹھکانہ جنت۔ سبحان اللہ۔ کوشش کریں لب کھولنے کی، ہو سکتا ہے کوئی لفظ نکل ہی آئے، کوشش کیجئے تھوڑا سا۔ جزاکم اللہ۔ تاکہ ہر آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میرا اصل ٹھکانہ، اور ہر چیز اصل کو لوٹتی ہے۔ آپ پانی کو لے کر چھت پہ چلے جائیں، چھت پہ جا کے بہائیں، وہ نیچے جائے گا، اس کا ٹھکانہ نشیب ہے۔ آگ جلاؤ وہ اوپر کو اٹھے گی، پاپ کو چھوڑو وہ ہوا میں تحلیل ہو جائے گی۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اصل کو جاتی ہے۔ تو جناب آدم کو اس لیے جنت میں بنایا تاکہ ہر آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میرا اصل ٹھکانہ۔ میں عظمت قرآن پہ ایک جملہ حضرت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ زمین پر حضرت آدم کو بھیجنے سے پہلے اللہ نے پودے لگائے۔ فیصل آباد والوں، طالب علم کی طرف تھوڑا سا دھیان دیجئے گا، اللہ آپ سے راضی رہے، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ اللہ نے پودے لگائے، پودا بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، لیکن چلتا نہیں۔ جہاں میرے جملے سے آپ کا ذہن بھی ٹیلی کر گیا نا، تو یوں کر دیجئے، دیکھو پودا بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، لیکن چلتا نہیں۔ اب جب وہ بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، تو اس کا مطلب ہے جاندار ہے۔
کیا ہے؟ جو چیز جاندار ہے اسے خوراک چاہیے، لیکن وہ چل نہیں سکتا، تو قدرت نے خوراک کو حکم دیا، تو نے اس تک پہنچنا ہے۔ آپ کو ڈاکٹر اور حکماء بتاتے ہیں کہ فلاں سبزی کھائیں، اس میں پھل ہے، اس میں آئرن ہے، اس میں وٹامن ہے، وہ رکھنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے سبب کیا بنایا؟ یہ تمام دھاتیں اور معدنیات زمین میں چھپی ہوئی ہیں، زمین کے اندر ہیں، پودا ایک جگہ پہ کھڑا ہے۔ بیٹا میں تو نہیں بولنے دیتا ہوں اپنی گفتگو میں، تھوڑا سا صبر کریں۔ وہ سفر کرتے رہتے ہیں نا، ہم تو ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت۔ تھوڑا سا صبر کیجیے، مجھے بات خود سے بھول جائے گی، احساس طبیعت ہے میری، آپ کا دھیان ہے میری طرف۔ پودا ایک جگہ پہ کھڑا ہے، وہ معدنیات زمین میں چھپی ہوئی ہیں، مختلف جگہوں پر ہیں، کہیں سونا ہے چاندی نہیں، کہیں کوئلہ ہے تانبا نہیں، نمک کہیں اور ہے، فولاد کہیں اور ہے، پودا ایک جگہ پہ کھڑا ہے۔ جو چیز اس کی خوراک بننی ہے قدرت نے اسے حکم دیا، وہ سمٹ کر اس کے قدموں میں آتی ہے، اور پودا تمام خوراک اپنے قدموں والی جگہ سے لیتا ہے۔ جو چیزیں قدموں میں نہیں، قدرت نے انہیں بھی حکم دیا کہ تم نے اس تک پہنچنا ہے۔ سورج روشنی پہنچاتا ہے، ہوا آ کے لہلاتی ہے، بارش آ کے نہلاتی ہے۔ یہ ایک پوری کائنات ہے نباتات کی۔ میں کوئی سائنس کی کلاس نہیں پڑھانے چلا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں عظمت قرآن پہ ایک جملہ بولنے لگا۔ یہ ایک پوری کائنات ہے نباتات کی۔ اس کائنات سے ایک اور کائنات کو اللہ نے فضیلت دی جسے جانور کہتے ہیں، چوپائے۔ جانور بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے اور چلتا ہے، پودا چلتا نہیں۔ اب جب یہ چلتا ہے تو اسے یہ نہیں کہا کہ تو کھڑا رہے خوراک تجھ تک آئے گی، نہیں، اسے حکم دیا تو نے اپنے شکار تک چل کے جانا ہے، تو نے من پسند خوراک تک چل کے۔ جانور جاتا ہے، جانور سے پھر فضیلت دی حضرت انسان کو۔ انسان بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے اور کوشش کرو یار چلتا ہے۔ اب یہ باتیں تو جانور کے پاس بھی تھی، اسے فضیلت دی عقل سے، اسے فضیلت دی شعور سے، اسے حیوان ناطق بنایا، باقی مخلوقات سے اسے اشرف بنایا۔ توجہ، میرا یہ اپنی اس تمہید کا خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں، اس تمہید کا خلاصہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ جانور کو اس کی جبلت پر چھوڑ دیا، جو مرضی ہے کھا لے، جس کا مرضی ہے کھا لے۔ مجھے ایڈریس دو، میں گھر آ کے سمجھو۔ جانور کو اس کی فطرت پہ چھوڑ دیا، اس کی جبلت پہ چھوڑ دیا، جہاں مرضی ہے چلا جا، جس کے گھر مرضی ہے داخل ہو جا، جو مرضی ہے کھا لے، جس کا کوئی تیرا حساب کتاب نہیں، کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں، جہاں مرضی اپنی خواہش پوری کر لے۔ دنیا دیکھتی ہے تو دیکھتی رہے، تیری بلا سے جائے، جہاں مرضی ہے چلا جا، نہ کوئی تیرا حساب کتاب ہے، نہ کوئی تجھے پوچھنے والا ہے، جہاں مرضی ہے چلا جا، جو مرضی ہے شکار کر لے، جس کا مرضی ہے کھا لے، جس کھیت میں مرضی ہے داخل ہو جا۔ اللہ انسان بھی بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، چلتا ہے، اس کی بھی خواہشات ہیں، اسے بھی خوراک چاہیے، اسے بھی غذا چاہیے، یہ بھی جو مرضی ہے کھا لے، جس کا مرضی ہے کھا لے، جہاں مرضی ہے چلا جائے، جہاں مرضی ہے خواہش پوری کر لے۔ فرمایا نہیں، اسے عقل دی، اسے شعور بخشا، اسے حیوان ناطق بنایا، باقی مخلوقات سے اسے اشرف بنایا، تو اس کے معاملات کے ارد گرد قانون کے پہرے ہوں گے، اس کے معاملات کے ارد گرد دائرے ہوں گے، اس کے خواہشات کے، روزی کے ارد گرد قانون کے پہرے ہوں گے۔ اللہ پھر میں قانون کہیں سے بھی لے لوں؟ فرمایا نہیں، بنایا جنت میں، جائے گا واپس جنت میں، قانون بھی آئے گا جنت۔ بنایا جنت میں، یہ کان میرا انہوں نے اچھا خاصا تھکا دیا، آپ نے یہ رست بنایا جنت میں، جائے گا واپس، قانون بھی آئے گا، پستی رہے گی انسانیت جب تک دنیا کے بنائے ہوئے قانون کے تابع رہے گی، خواہ وہ جمہوریت ہی کیوں نہ ہو۔ اوکھے جملے ہیں، ذرا مشکل سی باتیں ہیں، ذرا انسان کو اشرف بنایا،
اس کے سر پہ خلافت کا تاج سجایا، پھر اسے یوں ہی لاوارث نہیں چھوڑ دیا، اللہ قانون بھیجتے رہے، کبھی تورات آئی، کبھی انجیل آئی، کبھی زبور آئی، آخر میں آخری نبی آیا، آخری قانون لے کر آیا۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی قانون آئے گا، نہ کوئی اور شریعت آئے گی، نہ کوئی اور کتاب آئے گی، نہ کوئی اور نبوت آئے گی، نہ کوئی اور رسالت آئے گی، نبی بھی آخری، او بولو سنیو بولو، قانون بھی آخری، شریعت بھی آخری۔ اب یہی قانون رہے گا، یہی نبی رہے گا، یہی رسول رہے گا، یہی شریعت رہے گی، یہی کتاب رہے گی، اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنایا، مرکز کائنات بنایا، ہادی کائنات بنایا، روح کائنات بنایا، طبیب کائنات بنایا، حسن کائنات بنایا، رونق کائنات بنایا، بہار کائنات بنایا، فخر موجودات بنایا، جمیع الحسنات بنایا، جامع البرکات بنایا، خیر الانام بنایا، سید العرب والعجم بنایا، جمیل الشیم بنایا، تاجدار حرم بنایا، چراغ حرم بنایا، عادل بے عدیل بنایا، دعائے خلیل بنایا، لطف رب جلیل بنایا، صادق و امی بنایا، خیر الورا بنایا، بدر الدجا بنایا، شمس الضحا بنایا، احمد مجتبی بنایا، محمد مصطفیٰ بنایا، پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا، وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا لا مکان سے مصطفیٰ بن کر۔ جزاکم اللہ۔ میں نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں زیادہ وقت نہیں دوں گا آپ کا، اچھا کیا ہوا تھا نا، خوش ہیں نا آپ اس پہ؟ میں نے بڑی جلدی آپ کی جان چھوڑ دینی ہے، میرے بعد حضرات علماء بھی تشریف فرما ہیں، خطباء بھی ہیں، خطابات بھی ہوں گے، اور آپ نے کلام بھی سننا ہے۔ میں تو بس یہ ہے ڈرتے ڈرتے کھڑا ہوں بھائی عابد ظہور صاحب کی وجہ سے یہاں پہ، اور مولانا ہارون مدنی صاحب اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ایک اور جملہ اپنے دوستوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر ان کا مولانا شفقت میری طرف رہے۔ حضور آخر میں تشریف لائے، تھوڑا سا بول لو مجھ میرے ساتھ، رات کی رات مسافر ہوں تیری بستی میں، شب کتا رہا ہوں نظر آ کے چلا جاؤں گا۔ میرے آقا آخر میں تشریف لائے، میرے آقا آخر میں تشریف لائے۔ میں یہاں پہ ایک اپنا تخیل پیش کرتے ہوئے قادیانی نوجوانوں کو دعوت فکر دینے چلا ہوں بطور خیر خواہی کے۔ میں اب یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے میری بات ان تک پہنچے گی، میں انہیں دعوت فکر بطور خیر خواہی کے دینے چلا ہوں، خیر خواہی چاہتے ہوئے۔ حضور آخر میں تشریف لائے، حضور یہ بھی تو ہو سکتا تھا شروع میں آ جاتے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا درمیان میں تشریف لاتے، یا یہ بھی تو ہو سکتا تھا تمہارے بڑوں کے کہنے پر سیکنڈ لاسٹ آتے، ایک پیچھے رہ جاتا نبی۔ سوال ہے، توجہ ہے، لیکن آخر میں تشریف لائے، نہ شروع میں تشریف لائے، نہ درمیان میں تشریف لائے، نہ سیکنڈ لاسٹ تشریف لائے، بلکہ آخر میں۔ یہ ذرا دھیان سے سن لیجئے گا، مہمان آتے جاتے رہیں گے، میری بات ہوا ہو جائے گی، مجھے خود سے بھول جائے گی بات، تو چہرے کم از کم میری طرف رکھیے تاکہ میں اس خوشفہمی میں تو رہوں نا کہ آپ مجھے سن رہے ہیں۔ مقام یہی ہوتا، اللہ کے حبیب ہوتے شروع میں آ جاتے، مقام یہی ہوتا، نبیوں کے سردار ہوتے،
मकाम यही होता, तमाम अंबिया के इमाम होते, दरमियान में आ जाते, सेकंड लास्ट आते, लेकिन अल्लाह ने न शुरू में भेजा, न दरमियान में भेजा, आखिर में भेजा। कई सारे इसके जवाबात हैं, मैं सिर्फ एक पे इक्तिफा कर रहा हूं, उसे जरा तवज्जो से सुनिएगा। इसलिए कि एक नबी को मानने वाला, जिस वक्त वो नबी मौजूद है उसका मानने वाला, उसका उम्मती, अपने दौर का कामिल मोमिन। जी, अपने दौर का कामिल मोमिन, वो चल रहा है, उसकी जिंदगी चल रही है, कामिल ईमान वाला है। लेकिन जब अगला नबी आ गया, अब वो ईमान कामिल न रहा। हाय 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 हाय, अब वो ईमान कामिल न रहा। वो जो कभी ईमान कामिल था, अगले नबी के आने पर वो न रहा। अब ईमान मुकम्मल तब होगा जब अगले को मानेगा। बड़ा नाजुक सा जुमला रख रहा हूं, और मैं भी आपकी तरह बस दाएं बाएं मैं भी देखने लग जाता हूं, मुझे खुद से बात भूल जाएगी। तो जो मेरी तरफ रखिए खुदारा। मेहमान बैठ गए, अब आ जाइए वापस। आपका ध्यान है मेरी तरफ। मसलन हजरत मूसा का मानने वाला, अपने दौर का मोमिन, शरीयत मूसवी का पाबंद, अपने दौर का कामिल मोमिन, उसकी जिंदगी चल रही है। लेकिन जब हजरत ईसा आ गए, अब मूसा पर ईमान काफी न रहा। मैं इस जुमले में मैं दलील खत्म नबूवत की देने लगा हूं, तारीफ आपकी करने लगा। शरीयत मूसवी का पाबंद, हजरत मूसा का मानने वाला। लेकिन जब हजरत ईसा आ गए, अब वो सिर्फ मूसा पर ईमान काफी न रहा। अब ईमान तब मुकम्मल होगा जब ईसा पर ईमान लाएगा। अल्लाह फरमाते हैं, अगर मेरे महबूब के बाद कोई और नबी होता, मेरे महबूब के बाद कोई और नबी होता, तो मेरे महबूब के मानने वाले पर, ईमान कामिल वाले पर जिंदगी में अगले नबी के आने की वजह से वो लम्हा आ जाता जब ईमान कामिल न रहता। मेरी रहमत गवारा नहीं करती हो मेरे महबूब का उम्मती और उसका ईमान कामिल न रहे। आखिर में पत्नी मेरी बात समझ आई है या नहीं आई? दोस्तों समझ आई है? हाय हाय, सुबहान अल्लाह कह दो यार एक दफा। अब कयामत आएगी, कोई और नबी, खुश होके जरा बोलिए, कोई और नबी। अल्लाह ने मेरे आका के सरे अक़दस पर खत्म नबुव्वत का ताज सजाया है, और नबी सच्चा होता है। ओ बोलो यार, बोलो बोलो। नबी का नाम मुफरद होता है, मुरक्कब नहीं होता। नबी का नाम मुफरद होता है, मुरक्कब नहीं होता। मुफरद कहते हैं एक लफ्ज, और तालिब इल्म ध्यान है, मुरक्कब मजमुआ। किसी नबी का नाम भी मजमुआ नहीं है, मुफरद। आदम, नूह, इब्राहिम, इस्माइल, मूसा, ईसा, यहिया, जकरिया, लूत, हूद, याकूब, ज़ुल्किफल, इलियास, मुहम्मद। इस बेईमान का नाम तो मुरक्कब है। मिर्जा, गुलाम, नाम मुरक्कब है, खुद पत्नी कितनों का मुरक्कब है। मेरे आका आखिरी नबी, हुजूर के बाद कोई नबी, बोलिए बोलिए, मेरे आका के बाद कोई नबी। एक और जुमला आ गया जहन में, इजाजत हो तो यूं करो। हजरत आप पहले, अब आए ना तशरीफ लाए, आप इरशाद को लेके पहले आ जाते मेरे पास। आपको मैं तो जल्दी जान छोड़ना चाहता हूं, बस इंशाल्लाह अगले थोड़े से मिनटों में।
زیادہ میں نے لمبی بات نہیں لے کے جانی. دین جو اللہ نے محبوب کو عطا فرمایا. اب طالب علم کی طرف تھوڑا سا دھیان دیجئے, تھوڑا سا. میں حضرت کے حکم کی طرف آنا چاہتا ہوں, ورنہ اتنی جلدی یہاں اس موضوع سے نکلنا نہیں تھا میں نے. دین جو اللہ نے میرے آقا کو عطا فرمایا, وہ دین تو میرے اللہ کا. ان الدین عند اللہ اللہ کا. اللہ نے دین دیا حضور کو, اب اس کی نسبت ہوگی حضور سے. تھوڑا سا بولو یار میرے ساتھ. نسبت ہو گئی, اسی لیے تو کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے. قرآن کی آیتیں کبھی مکی ہیں کبھی مدنی ہیں. بھرے مجمع میں مختلف مکاتب فکر سے لوگ آئے ہوں گے. مجھے صرف اتنا کوئی بتا سکتا ہے کہ کلام اللہ کا ہے, کتاب اللہ کی ہے, اللہ مکی ہے یا مدنی؟ ناراض نہ ہو, بتا دیں, میری تھوڑی سی اصلاح فرما دیں. اللہ مکی ہے, اللہ مکی ہے, کلام اللہ کا نہیں. کلام اللہ کا ہے, لیکن اللہ نہ مکی ہے نہ مدنی ہے. اس تخصیص نے بات کو واضح کر دیا کہ دین کی نسبت اب حضور سے ہے. دین کی نسبت اب حضور سے ہے. میں سٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کی منت کرنے لگا ہوں کہ اس جملے پہ تھوڑا سا اس انداز سے بولیے گا کہ اللہ کرے میں کسی کے ضمیر کے دروازے پہ ہلکی سی دستک دے لوں. توجہ, اللہ نے دین حضور کو دیا. میں اس کی مثال یوں عرض کرنے لگا ہوں. آپ کھیت میں گئے, آپ نے کھیت میں جا کے بیج بویا, فصل پک گئی, آپ نے فصل کاٹی, لا کے گودام میں رکھ دی. اگلے دن پھر گئے, فصل اٹھائی گودام میں, فصل اٹھائی گودام میں. 10 15 20 دنوں کے بعد ساری فصل کھیت سے اٹھ کر کہاں آ گئی؟ جلدی کریں نا, جلدی کریں. کہاں آ گئی؟ میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں, علماء کرام کی داد مجھے بتائے گی اور آپ کو بھی بتائے گی. اللہ نے دین دیا حضور کو, حضور اللہ سے دین لیتے ہیں, صحابہ کو دے. اللہ سے دین لیتے ہیں, صحابہ کو دیتے ہیں. اللہ سے لیتے ہیں, صحابہ میں رکھتے ہیں. اللہ سے 23 سال گزر گئے. کتنے سال؟ یہ خوبصورت منظر میرا اللہ بھی تو دیکھ رہا تھا. اللہ نے ایک آیت پیچھے بچا کے رکھی بھی. حجۃ الوداع کا موقع, عرفات کا میدان, حضور اونٹنی پر سوار ہیں. اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور فرمایا جا کے محبوب کو کہو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. محبوب میں نے دین آپ کو دیا, آپ نے سارا صحابہ کو دے دیا, دے دیا, دے دیا, دے دیا, دے دیا. میں اللہ اوپر کم کی موریں لگا کے کہہ رہا ہوں, کم کم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. میں اللہ اوپر کم کی مورے لگا کے کہہ رہا ہوں, یہ دین ہے ہی اب صحابہ کا. سنی بولیں, سارے تکلیف نہ کریں, بیمار بندہ نہ بولے. یہ دین ہے ہی اب, یہ دین ہے ہی اب. جب باپ نے کھیت سے فصل اٹھا کے گودام میں رکھ دی, اب بیٹا فصل کہاں سے لے گا؟ گوانڈیاں کھولو, شریکاں دے بوئے تے جائے گا. حلالی پتر منو دکھ ہوئے گا, جیڑا بخیل بنیا منو دکھ ہوئے گا اس سے. حلالی پتر غلہ اتھو ہی چکے گا جتھے ابے رکھے. حلالی امتی دین انہاں کو لے لوے گا جنہاں نو رسول اللہ نے دیتا ہے. کہہ دو یار, ناراض بیٹھو میرے نال. یہ جب ان کی باتیں آتی ہیں, یہ تبلیغی بھائیوں کے میرے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں. میں ان کی خدمت میں ایک ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنے لگا ہوں. یہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اب پھیل جاؤ, اور صحابہ پھیل گئے. یہ آیت جب اتری, اللہ نے کم کی مورے لگا کر دین صحابہ کے حوالے کر دیا, تب حضور نے فرمایا سونیوں ہن پھیل جاؤ, دین تو آڈا ہے, پھیلانا بھی تسی ہے. اس موقع پہ فرمایا, اس موقع پہ فرمایا. صحابہ نے پھر دین پہنچایا. آہستہ, ذرا آہستہ بولو, کوئی سن لے گا. پہنچایا, پہنچایا. یہ آپ کے چہروں پہ داڑیاں اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے. یہ مسجدیں, مدارس, خانقاہیں اس لیے آباد ہے کہ صحابہ تھے.
مجھے افسوس کے ساتھ ایک بات کہنا پڑتی ہے، اور میں اپنے نوجوان کے ایمان کے گرد باڑ لگاتے ہوئے اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے اسے ادا کرنے لگا ہوں، ان شخصیات پر جن پر حضور کو اعتماد اور اللہ نے کم کی موریں لگائی، کچھ ناعاقبت اندیش سوشل میڈیا پر بیٹھ کر سامنے کتابیں جوڑی ہوئی ہیں، ہم صحابہ کے ایمان پہ تحقیق کرنے لگے ہیں، صحابہ کے ایمان پہ جرح ہونے لگی ہے۔ کن سے جرح کرنے لگے ہو؟ کہاں تحقیق کرنے لگے ہو؟ ان کتابوں سے۔ یہ کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ لوگوں نے۔ چلو ایک قاضی کا جملہ سننے گا، ایک قاضی کا جملہ سنیے گا، مولانا شفقت صاحب آپ کے حوالے ہے، جزاکم اللہ۔ میں علماء میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، مجمع میں بھی مجھے آپ پڑھے لکھے چہرے نظر آ رہے ہیں، مجھے ایک مسئلے کا ذرا جواب دیجئے گا، میں ایک بات آپ سے پوچھنے لگا ہوں۔ کوئی نہیں ہوئی بندے نے جڑے پہلے آئے سے منو ویکھو نہ سونے، میں تواڈے واسطے آئی ہوں۔ مجھے ایک بات کا جواب دیجئے گا، میں آپ سے بات پوچھنے لگا ہوں، اس بات کا جواب آپ نے دیا تو اگلے 5 منٹ کچھ شمع خراشی کروں گا، ورنہ انشاءاللہ اجازت ہے۔ ایک بات کا حکم تورات میں ہو، اسی بات سے متعلق ایک حکم قرآن میں ہو، تورات کی مانو گے یا قرآن کی مانو گے؟ پھر سوچ لو، پھر سوچ لو، سوچ کے بتا دو، کوئی بات نہیں، ساتھ والے سے مشورہ کر لو، میں ذرا کھڑا ہوں، ادھر ہی کھڑا ہوں جی۔ ایک بات سے متعلق ایک حکم انجیل میں ہو، اسی بات سے متعلق ایک حکم قرآن میں ہو، انجیل کی مانو گے یا قرآن کی مانو گے؟ ہائے ہائے ہائے، کوئی بھی ایک بات وہ اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیں، نماز ہو سکتی ہے، وضو ہو سکتا ہے، روزہ ہو سکتا ہے، حج ہو سکتا ہے، کسی بھی عمل سے متعلق ایک حکم تورات میں ہے، اسی بات سے متعلق ایک حکم قرآن میں ہے، تورات کی مانو گے یا قرآن کی؟ تورات اللہ کی کتاب نہیں، سچی کتاب نہیں، انجیل اللہ کی کتاب نہیں، سچی کتاب نہیں۔ ایک بندہ بھی چپ رہا تے منو شک ہوئے گا کہ او آیا ہے، توجہ توجہ، منو دکھ ہوئے گا، توجہ۔ ارے ہم قرآن کے مقابلے میں تورات کی نہیں مانتے، انجیل کی نہیں مانتے، تم تاریخ اٹھا کے لاتے ہو۔ ہم تورات کے ہو گیا، ہم تورات کے ہم قرآن کے مقابلے میں تورات کی نہیں مانتے، انجیل کی نہیں مانتے، لوگوں کی لکھی ہوئی تاریخ کیسے اس کتاب کے بارے میں اور اس جماعت کے بارے میں مان سکتے ہیں؟ قرآن جس جماعت کے بارے میں مجھے بتائے، التائبون یہی ہیں، السائحون یہی ہیں، الحامدون یہی ہیں، التائبون یہی ہیں، الساجدون یہی ہیں، الصدیقون یہی ہیں، الصادقون یہی ہیں، الراکعون یہی ہیں، لقد رضی اللہ یہی ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، گفتار صحابہ، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو میری بات سمجھ آئی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت میں بس اگلے دو تین منٹ انشاءاللہ آخری ہوں گے، اور میں اپنے نوجوان سے مخاطب ہو کے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، کن شخصیات سے متعلق باتیں کی جاتی ہیں اور کیا کیا ڈرامے پیش کیے جاتے ہیں۔ توجہ سے ایک جملہ ذرا سنیے گا، مزہ تب ہے کہ میں بات پردے میں کروں اور آپ سمجھیں کہ بات کہاں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ میرا جی چاہ رہا ہے ویسے میں یہاں کھڑے ہو کے تقریر کروں، وہاں جا کے سبحان اللہ کہہ کے پھر ادھر آ جایا گا۔ تیری ڈیوٹی کس نے لگائی کہ تو پیچھے بیٹھ کے ریکارڈ کر؟ صاحبان توجہ، علماء کرام شفقت کیجئے گا، آپ ذرا خود سے سمجھیے گا کہ کس طرح لوگوں کو نفرت دی جاتی ہے، کس طرح لوگوں کے ایمان کو برباد کیا جاتا ہے، کن شخصیات کا نام لے کر۔ مزہ تب ہے میں بات پردے میں کروں اور آپ بات کو سمجھیں۔ ایک صحابی رسول ہے،
فجر کی نماز ادا کی، جلدی سے اٹھ کر چلے گئے۔ اگلے دن پھر فجر کی نماز ادا کی، جلدی سے اٹھ کر چلے گئے۔ پیارے آقا نے پکڑ لیا، بڑی جلدی ہوتی ہے آپ کو، بیٹھتے ہی نہیں ہو، ادھر نماز ختم ہوئی ادھر فوراً سے چلے جاتے ہو، کیا ماجرا ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میرا پڑوسی ایک یہودی ہے، میرے اور اس کے گھر کے بیچ میں ایک چھوٹی سی دیوار ہے، اور اس کے آنگن میں، اس کے صحن میں کھجور کا درخت ہے، وہ درخت اوپر جا کر اس کی ٹہنی میری طرف جھکی ہوئی ہے، اور آج کل کھجوریں پکی ہوئی ہیں، پھل لگا ہوا ہے، رات کے کسی پہر میں کھجوریں گرتی ہیں، میں جلدی اس لیے اٹھ کے چلا جاتا ہوں کہ میرے جانے سے پہلے بچے اٹھ کر یہودی کی گری ہوئی کھجوریں منہ میں نہ رکھ لیں۔ میرے جانے سے پہلے ہائے ہائے بڑا دکھ ہوتا ہے ان شخصیات کے متعلق، لوگ کہتے ہیں ہم نے ایمان کی تحقیق کرنی ہے، میرے جانے سے پہلے میرے بچے یہودی کی گری ہوئی کھجوریں چوری کی بھی نہیں، ہائے 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 ہائے، ڈکیتی کی بھی نہیں، یہودی کی طرف سے ممانعت بھی نہیں، یہودی کی طرف سے ممانعت بھی۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ جنہیں میں سمجھ رہا ہوں نا وہ زیادہ بولیں، اللہ کرے وہ تھوڑا سا بول اٹھیں۔ چوری کی بھی نہیں، ڈکیتی کی بھی نہیں، ممانعت بھی، اور یہ کہہ کون رہا ہے کہ وہ کھجوریں نہ کھائیں؟ جماعت صحابہ میں عام صحابی، جماعت صحابہ میں عام درجے کا صحابی، وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہودی کی گری ہوئی کھجوریں میرے بچے اٹھا لیں۔ اب دوسری طرف فاطمہ کی کھجوریں، زہرا کی کھجوریں، بطول کی کھجوریں، جنت کی ملکہ کی کھجوریں، پیارے آقا کی لخت جگر کی کھجوریں، اور درجے میں اول نمبر کا صحابی، حضور کا ڈائریکٹ جانشین صحابی، تمام جماعت صحابہ کا امام صحابی، پہلا مومن صحابی، اس نے زہرا کی کھجوریں کھانی تھی، اس نے بطول کی کھجوریں کھانی تھی، اس نے فاطمہ کی کھجوریں، جس نے تن من دھن حضور پہ لٹایا ہے۔ او بولو ذرا، بولو میرے ساتھ۔ پیارے آقا نے جس کے متعلق فرمایا کہ میں نے سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے، ایک ابو بکر ہے جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، قیامت کے روز اللہ چکا۔ یہ صحابہ اور اہل بیت دونوں حق ہیں اور دونوں ہمارا ایمان ہیں۔ بولیے 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 بولیے، دونوں حق ہیں اور دونوں ہمارا ایمان ہیں۔ میں اب مزید آپ کا ربط پھر میرے ساتھ ٹوٹے اور میں پھر سے جوڑنے کی اسے کوشش کروں، این خیال استو محال استو جنو، اتنی محنت اب مجھ سے شاید نہ ہو سکے۔ میں اب اجازت انہی لفظوں پہ لیتا ہوں، یہ کہہ کر کہ صحابہ کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کوئی کرے ہم اسے بھی اپنا نہیں سمجھتے، اور آل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی کوئی مٹی کی توہین کرے ہم اسے بھی اپنا نہیں سمجھتے۔ ایک حضور کا گھرانہ ہے، ایک یارانہ ہے، ہم گھرانے کے بھی غلام ہیں، یارانے کے بھی غلام ہیں۔ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے۔ حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے، حسین بائی حسن دا پیارا ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساکی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین عابد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین واجد، حسین قاری کربلا دا، حسین
ਲਈ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਲਿਖ ਲੈ ਹੁਸੈਨ ਲੜਦਾ ਸ਼ਿਮਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਹੁਸੈਨ ਲੜਦਾ ਸ਼ਿਮਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਹੁਸੈਨ ਲੜਦਾ ਸ਼ਿਮਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਹੁਸੈਨ ਦਿਸਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਹਕ ਨੂੰ करके कबूल लिख ले मुती ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है शान अहले बैत देख सभी के सब मिसाल हैं कोई नहीं हुसैन सा हुसैन बस हुसैन है उमर से चल उमैर तक बशर से चल बशीर तक बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से ओ इससे बढ़ के जीत क्या यजीद था हुसैन है انہی لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں آخر دعوانا الحمدللہ